بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہمارا چل رہا ہے لیکچر نمبر 15۔ لیکچر نمبر 15 میں ہم لوگ کر رہے ہیں غزل نمبر 3۔ غزل نمبر 3 کس کی لکھی ہوئی ہے؟ فراق گورکھپور کی۔ فراق گورکھپوری کا سن پیدائش ہے 1896 اور سن وفات ہے 1892۔ ان کی کل عمر بنی 86 ایئرس۔ فراق گورکھپوری گورکھپور کے ایک معزز ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی۔ جہاں گورکھپور لکھا ہوا ہے نمبر 1 کر دیجیے۔ اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ اصل نام کیا تھا؟ رگھوپتی سہائے۔ کائست خالص ہندو گھرانوں کے دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں ہوئی۔ بی اے الہ آباد یونیورسٹی سے کیا۔ نمبر 3 کر دیں، الہ آباد یونیورسٹی کو نمبر 3 کر دیں۔ زمانہ طالب علمی ہی سے شعر کہنا شروع کر دیا۔ 1930 میں انہوں نے بطور پرائیویٹ امیدوار الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے انگریزی ادبیات کا امتحان ریکارڈ نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ ایم اے انگریزی ادبیات، جس کے بعد اسی یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ بیٹا جی جو باتیں میں آپ کو نمبرنگ کرواتا جا رہا ہوں اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کیونکہ اب تعارف میں سے وہ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن بھی لے رہا ہے۔ چلتے ہیں سیکنڈ پیراگراف کی طرف۔ سیکنڈ پیراگراف میں وہ کہتا ہے ابتدا میں افسانہ نگاری بھی کی، مگر بنیادی طور پر وہ شاعر تھے۔ انہوں نے اردو غزل کو تازگی اور توانائی عطا کی۔ ناقدین، تنقید کرنے والے، پرکھنے والے انہیں میر کے رنگ تغزل کا نمائندہ شاعر قرار دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے تو یہاں تک کہہ دیا غزل کا آئندہ جو رنگ و آہنگ ہوگا اس کی ساخت و پرداخت میں فراق کا بڑا اہم حصہ ہوگا۔ فراق گورکھپوری نے غزل گوئی کے ساتھ ساتھ اپنے تنقیدی مضامین سے بھی شہرت حاصل کی۔ ان کی تصانیف میں شعلہ ساز، تصانیف اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا بیٹا، شعلہ ساز، روح کائنات، انداز حاشیے، شبنمستان، اردو کی عشقیہ شاعری اور اردو غزل گوئی شامل ہیں۔ حکومت بھارت اور سوویت یونین کی طرف سے انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ بیٹا جی یہ تھا ہمارے پاس آج کا تعارف۔ آج کے تعارف میں جو اہم باتیں تھیں میں نے آپ کو نمبرنگ کروا دی اس کی۔ سن پیدائش، سن وفات، کل عمر آپ نے ہر حال میں یاد رکھنی۔ کیونکہ اب اس میں سے ایم سی کیو اور شارٹ کویسچن بھی بن کر آتے ہیں۔ اب چلیں گے ہم غزل کی طرف۔ شعر پڑھوں گا، اس کا مفہوم بتاؤں گا، ساتھ تشریح۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ پہلے شعر میں ہمارے پاس جو مشکل الفاظ کے معنی آئے وہ آپ لکھ لیں۔ سودا، عشق، جنون، دیوانگی۔ تمنا، خواہش۔ ترک محبت، محبت کو چھوڑ دینا، محبت کو چھوڑنا۔ بھروسہ، اعتماد۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ میرے دماغ میں جنون بھی نہیں ہے
اور میرے دل میں کوئی آرزو بھی نہیں، لیکن اس محبت کو چھوڑ دینے کا کوئی یقین بھی نہیں۔ اب اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاید اس مطلب میں مایوسی اور امیدی کی درمیانی کیفیت اور حالت کا اظہار کر رہا ہے، درمیانی کیفیت اور حالت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے دل میں اب اپنی محبت کے بارے میں کوئی خواہش، تمنا یا آرزو نہیں ہے۔ میری محبت کا یہ عالم نہیں کہ محبوب کو حاصل کرنے کی دھن میرے من میں سمائی ہے۔ محبت کو پا لینے کا سودا سر میں سمایا ہے، لیکن اب ایسی بات بھی نہیں کہ میں اپنے محبوب یا اپنی محبت کو بالکل ہی بھول جاؤں۔ اس طرح کی محبت پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ صورتحال، یہ کیفیت مجھ پر اس طرح طاری رہے گی۔ دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہو تجھے ایسا بھی نہیں۔ مدت کافی عرصہ، مدت کافی عرصہ، بھول گئے، فراموش کر دیا۔ یہ حقیقت ہے، یعنی میں اس چیز کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہو تجھے ایسا بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کافی عرصے سے محبوب کی یاد نہیں آئی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ ہم اسے بھول چکے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے دل کی اداسی کے بارے میں بتاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اے میرے محبوب، ایک عرصہ گزر گیا ہے، مجھے تیری یاد نہیں آئی، تیرا خیال نہیں آیا، تیری سوچ نے میرے ذہن میں گھر بھی نہیں کیا، تیری تڑپ نے میرے دل کو بے قرار نہیں کیا۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم تمہیں بھول گئے ہیں۔ اگرچہ تمہاری یاد میں بے قراری نہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تمہیں بھلا چکا ہوں، بلکہ میں تو ہر چیز کو بھول سکتا ہوں، لیکن تجھے اور تیری یادوں کو نہیں بھلا سکتا۔ شعر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ پہلے اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیں۔ ہنگامے، شور و غل، شور برپا کرنا۔ دیوانہ عشق، عشق کا دیوانہ۔ ٹھکانہ، قیام، جگہ۔ اب اس شعر کا مفہوم کیا ہوا؟ ویسے تو عشق میں دیوانہ ہو جانے والے لوگ ویسے تو عشق میں دیوانے ہو جانے والے لوگ شور و غل کو پسند نہیں کرتے، مگر اے میرے دوست ایسے لوگوں کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ اب چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر عشق کے دیوانوں کی ایک خوبصورت صفت بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ دیوانے اپنے عشق میں انتہا کی حالت تک بھی پہنچ جاتے ہیں، مگر ہنگامے برپا نہیں کرتے۔ وہ اپنے عشق کے شوق میں دنیاوی ہنگاموں سے دور رہنا پسند کرتی ہیں۔ مگر اے میرے دوست ایسے لوگ جو عشق میں دیوانگی کی حد کو چھو لیتے ہیں، پھر ان لوگوں کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ عشق جو دیوانگی کی کیفیت طاری کر دیتا ہے،
دیوانے کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ وہ اپنے محبوب دوست کو تلاش کرنے کے لیے جہاں تک جا سکتا ہے اپنی کوشش ضرور کرتا ہے، یعنی محبت میں کسی حد تک بھی گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 4، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبا بھی نہیں۔ غفلت، لاپرواہی، سوا علاوہ زیادہ، خاطر بیمار شکیبا، صبر سے دکھ جھیلنے والے کے لیے تسلی۔ اب اس شعر کا مفہوم کیا بنا؟ آج محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ بے رخی ہے، اور آج پریشان حال عاشق کی پریشانی کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں۔ اب اس شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میرا محبوب پہلے سے بھی لاپرواہ اور غافل تھا، میرا محبوب پہلے ہی لاپرواہ اور غافل تھا، لیکن آج تو اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ غفلت اور لاپرواہی اور انجانہ پن ہے۔ محبوب کے مزاج میں اجنبیت اور بے نیازی حد سے بڑھ چکی ہے، لیکن میرے لیے پریشانی، بے چینی اور بے قراری کی بات یہ نہیں کہ محبوب پہلے سے زیادہ غافل ہے۔ ادھر محبوب کی غفلت بڑھ چکی ہے، ادھر ہماری طبیعت کی بے چینی، بے قراری میں اضافہ ہوا جا رہا ہے۔ نہ جانے ہماری محبت کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ محبوب دوریاں بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور میں قریب ہونے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمنے آرا بھی نہیں۔ فصل خزاں، خزاں کا موسم، پت جھڑ کا موسم، شان رنگینی حسن چمنے آرا، بہار کے موسم میں چمن کے حسن اور خوبصورتی۔ اب اس شعر کا مفہوم کیا بنا؟ محبوب کی محبت میں وہ خوبصورتی اور حسن ہے کہ خزاں کے موسم میں بھی چمن میں ہر طرف بہار اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ جب محبوب کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو دل کو اس قدر سکون، خوشی اور راحت نصیب ہوتی ہے کہ اسے خزاں میں بھی بہار کا لطف آتا ہے۔ خزاں کے ویرانے میں بھی بہاروں جیسی دلکشی، رنگینی اور رانائی محسوس ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنے دل کی چاہت، دل کی خوشی مل جاتی ہے تو اسے مشکل حالات کی پرواہ نہیں رہتی، وہ دکھوں میں بھی خوش رہتا ہے، اسے تکلیفوں میں بھی سکون ملتا ہے۔ محبت کی راہ میں آنے والے دکھ درد اس کے لیے راحت کا باعث بنتے ہیں۔ شعر نمبر 6، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی۔ پہلے میننگ کر لیتے ہیں اس کے۔ سکون دل وحشی، دیوانے دل کا سکون، وسعت صحرا، صحرا کا پھیلاؤ، کنج زندہ، قید خانے کی تنگی۔ حقیقت یہ ہے، مفہوم اس شعر کا، حقیقت یہ ہے کہ محبوب کے عشق میں دیوانہ
نہ زندان کی پابندی برداشت کر سکتا ہے اور نہ صحرا کی وسعت اس کے لیے کوئی معنی رکھتی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر محبوب کی محبت میں انسان اس حد تک دل گرفتہ ہو جائے کہ اس کا دل وحشی بن جائے، پھر ایسے وحشی دل کو سکون و قرار ملنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایسے وحشی دل کو اگر زندان میں بھی قید کر دیا جائے، قید خانے میں بند کر دیا جائے، تو اس کی تڑپ کو قرار حاصل نہیں ہوتا۔ وہ محبوب کی یاد میں بے قرار ہونے والے وحشی دل کا ٹھکانہ نہ تو زندان کی قید اور نہ ہی صحرا کی وسعتوں میں اسے قرار ملتا ہے۔ وحشی دل کو تو سکون صرف محبوب سے ہی مل کر ہوتا ہے، جس کے لیے وہ بے قرار ہے۔ اگر اس کا محبوب اسے مل جائے تو شاید اسے سکون مل جائے۔ اس غزل کا آخری شعر جو اس کا مقطع ہے، مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں اپنا شاعر تخلص استعمال کر دے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس میں اس نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ اب کہاں اور کیسے کیا سنیے۔ ہم اس سے مجھ سے برا تو نہیں کہتے فراق تخلص، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں، برا خراب اچھا بہتر۔ اب اس شعر کا مفہوم کیا ہوا؟ اے فراق، ہم اپنے محبوب کو کچھ برا بھلا نہیں کہتے کیونکہ وہ تیرا دوست ہے، ہاں مگر آدمی اچھا نہیں ہے۔ غزل کے اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ ہم اپنے محبوب کو اپنے منہ سے برا نہیں کہتے، آخر کار وہ دوست، وہ اپنی دوستی اور محبت کی بنا پر اس سے منہ سے برا نہیں کہتا، ہاں مگر یہ بھی سچ ہے وہ آدمی اتنا اچھا نہیں ہے کہ دوسروں کے دل کے جذبات احساسات کا خیال رکھے۔ اگر میں اس سے پیار کرتا ہوں تو اس سے بھی چاہیے میرے خیالات احساسات کا خیال رکھے۔ حالانکہ وہ مغرور ہے، اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے میں تو دوستی نبھا رہا ہوں، دوستی کے ناطے کچھ نہیں کہتا۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ وہ آدمی بھلا اچھا نہیں ہے۔ آج ہم نے کیا جی اس غزل کا تعارف کیا، ریڈنگ کی، ورڈز میننگ کیے، مفہوم کیا، تشریحات کی۔ اب ہم چلیں گے اس کی ایکسرسائز کی۔ ایکسرسائز ہمارے پاس ہے جی شارٹ کویسچنز ہے۔ پہلے فراق گورکھپوری کی شامل نصاب غزل ان کے کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ پہلا سوال، فراق گورکھپوری کی شامل نصاب یہ غزل ان کے مجموعہ شبنمستان سے لی گئی ہے۔ بیٹا جی سوال و جواب کو غور سے سنیں کیونکہ اسی کا آپ کا کلاس ورک ہوگا۔ پہلے سوال کا جواب پھر سن لیں۔ سوال ہے فراق گورکھپوری کی شامل نصاب غزل ان کے کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ فراق گورکھپوری کی شامل نصاب یہ غزل ان کے مجموعہ شبنمستان سے لی گئی ہے۔ دوسرا سوال، شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا ہے؟ جواب اس کا سنیے۔ شاعر کہتا ہے سر میں محبوب کی محبت کے حصول کا سودا نہیں سمایا ہو اور دل میں محبوب کی خواہش اور آرزو بھی موجود نہیں۔ دوبارہ سن لیں بیٹا، شاعر نے دوسرا سوال کر رہے ہیں، شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ سر میں محبوب کی محبت کے حصول کا سودا نہیں سمایا ہو اور دل میں محبوب کی خواہش اور آرزو بھی موجود نہیں۔ تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، شاعر کو کس کی یاد کتنے عرصے سے نہیں آئی؟
شاعر کو اپنے محبوب کی کافی عرصے سے یاد نہیں آئی۔ سوال ہے شاعر کو کس کی یاد کتنے عرصے سے نہیں آئی؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ شاعر کو اپنے محبوب کی کافی عرصے سے یاد نہیں آئی۔ چوتھا سوال جو اس کا آخری سوال بنتا ہے، شعری اصطلاحات کے حوالے سے اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ شعری اصطلاحات کے حوالے سے اس غزل کی ردیف بھی نہیں۔ کیا بیٹا؟ بھی نہیں۔ سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، آپ حسرت موہانی کی غزل کی مشق مطلع اور مقطع کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کی روشنی میں درج ذیل سوالات میں سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ اب مطلع اور مقطع کیا ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، 9th میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ مطلع غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس میں شاعر غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اب پہلا کیا بنتا ہے اس میں MCQ؟ درج ذیل شعر قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ یہ اس غزل کا مطلع ہے، کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ اب قافیہ کہاں ہے؟ تمنا، بھروسہ، اور ردیف کیا ہے؟ بھی نہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ 4 آپشن ہیں۔ غزل کا پہلا شعر، غزل کا آخری شعر، مطلع یا پھر مقطع۔ تو یہ کیا ہے بیٹا؟ مطلع ہے۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے فراق، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ شاعر اپنا تخلص استعمال کر چکا ہے۔ اس کے آپشن پڑھ لیتے ہیں، کیا کیا آپشن ہے۔ یہ شعر قواعد کی روح سے کیا ہے؟ مطلع ہے، مقطع ہے، عام شعر ہے، آخری شعر ہے۔ یہ اس کا مقطع ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق اس نے اپنا تخلص استعمال کر دیا۔ ہم اب بالکل کانفیڈنٹڈ ہیں کہ یہ اس شعر کا مقطع ہے۔ اگر وہ مقطع استعمال نہ کرتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ غزل کا آخری شعر ہے۔ اب MCQs کیا دیے اس نے؟ مطلع، مقطع، عام شعر، آخری شعر۔ تو اس کا کیا ہوا بیٹا؟ مقطع۔ مقطع کو آپ ٹک کر لیں۔ اس غزل میں ردیف کیا ہے؟ اب ردیف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بھی شعر کے آخر میں آنے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں تو اس غزل میں بھی نہیں ردیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری غزل میں آپ دیکھیں تو آخر میں یہی الفاظ آ رہے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ردیف کسی شعر کے آخر میں آنے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا MCQs کی 4 آپشن ہیں اس کے۔ پہلا آپشن ہے تمنا، بھروسہ۔ دوسرا آپشن ہے نہیں۔ تیسرا آپشن ہے بھی نہیں، اور چوتھا ہے غیر مرتب۔ تو بیٹا بھی نہیں اس غزل کی ردیف۔
اس غزل میں شکیبہ اچھا ایسا قواعد کی روح سے کیا؟ کافیے، ردیف، فعل یا استعارہ؟ کافیہ۔ کیوں؟ کیونکہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہا جاتا ہے۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ شکیبہ اچھا ایسا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ کافیہ ہے۔ چلے چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ وہ کہتے ہیں فراق گورکھ پوری کی اس غزل کا کون سا شعر آپ کو زیادہ پسند ہے؟ وجہ بھی لکھی۔ ہمیں اس کے سبھی شعر اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو بھی آپ کو شعر پسند آئے آپ وہ تحریر کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دینی ہے۔ سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ فراق کی غزل کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ سر میں سودا بھی نہیں دل میں، اب اس نے 4 MCQs دے دیے۔ اب 4 MCQs کون سے ہیں؟ درد دل بھی نہیں، چاہت بھی نہیں، تمنا بھی نہیں، امنگ بھی نہیں۔ تو سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں۔ تیسرے MCQ کو آپ ٹک کر دیں گے۔ دوسرے میں چلتے ہیں۔ سکون دل وحشی کا مقام کہاں نہیں؟ چاروں آپشن سن لیں۔ کنج زنداں میں، وسعت صحرا میں، زمین میں، کہیں نہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو متن ہمارے پاس ہے کہیں نہیں۔ اس کو آپ نے بیٹا ٹک کر لینا ہے۔ شاعر کو محبوب کی یاد کب سے نہیں آئی؟ آپشن سن لیں۔ 1 ماہ سے، 1 سال سے، 1 مدت سے، 1 عرصے سے۔ تو بیٹا اس کا صحیح جواب بنا 1 مدت سے۔ شاعر کو محبوب کی یاد کب سے نہیں آئی؟ 1 مدت سے۔ مقطع میں کسے برا نہ کہنے کا ذکر کیا گیا؟ 4 اس کے MCQs ہیں، سن لیں۔ محبوب کے دوست کو، رقیب کو، اپنے دوست کو جو برا لگے، تو کیا اپنے دوست کو جہاں لکھا وہ اسے ٹک کر دیجیے۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس سوال نمبر بیٹا جی 4۔ اب ہم چلیں گے سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 میں ہم یہ کہتے ہیں مصرع مکمل کریں۔ 1 مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں۔ جہاں مدت لکھا ہوا ہے، خالی جگہ میں مدت آئے گا۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، دوسری خالی جگہ میں بیٹا ہنگامے آئے گا۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، جو خالی جگہ ہے وہاں پہ سوا آ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، خالی جگہ میں مقام آ جائے گا۔ دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں، خالی جگہ میں کیا آئے گا بیٹا؟ دوست آ جائے گا۔ سوال نمبر 6 کی طرف چلیں۔ غزل کے پہلے اور دوسرے شعر کی تشریح کریں۔ ہم نے تمام کی تشریح کر لی ہے اور تمام کی یاد بھی کرنی ہے۔ سوال نمبر 7 اضافی کویسچن ہے، یہ 10th میں شامل نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے درج الفاظ تراکیب کے جملے بنائیں۔ جملے 10th میں نہیں ہوتے۔
ہم نے آج کا آپ کا جو کلاس ورک ہوگا وہ ہے بیٹا جی آنسرس کویسچن. میں آنسرس کویسچن ایک بار پھر ریوائز کیے دیتا ہوں جو مجھے آپ واٹس اپ کریں گے. سوال پھر سن لیں بھائی. فراق گورکھ پوری کی شامل نصاب غزل ان کے کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ بیٹا پہلا سوال ہے فراق گورکھ پوری کی شامل نصاب غزل ان کے کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ اس کا جواب بنتا ہے فراق گورکھ پوری کی شامل نصاب غزل ان کے مجموعے شبنمستان سے لی گئی. دوسرا سوال شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا؟ اس کے جواب کو غور سے سنیں، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ. شاعر کہتا ہے کہ سر میں محبوب کی محبت کے حصول کا سودا نہیں سمایا ہوا اور دل میں محبوب کی خواہش اور آرزو موجود نہیں. بیٹا جی ایک بار پھر سن لیجیے. شاعر کہتا ہے کہ سر میں محبوب کی محبت کے حصول کا سودا نہیں سمایا ہوا اور دل میں محبوب کی خواہش اور آرزو بھی موجود نہیں. تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. شاعر کو کس کی یاد کتنے عرصے سے نہیں آئی؟ سوال کیا ہے بیٹا؟ شاعر کو کسی کی یاد کتنے عرصے سے نہیں آئی. تو اس سوال کا جواب کیا بنا؟ سنیے. شاعر کو اپنے محبوب کی کافی عرصے سے یاد نہیں آئی. شاعر کو اپنے محبوب کی کافی عرصے سے یاد نہیں آئی. سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. شعری اصطلاحات کے حوالے سے اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ شعری اصطلاحات کے حوالے سے اس غزل کی ردیف بھی نہیں. اب بھی نہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو ردیف کی ڈیفینیشن آتی ہے تو کہیں کوئی کباہت نہیں. ردیف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شعر کے آخر میں آنے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے. تو بھی نہیں اس کی کیا ہے بیٹا؟ غزل کی ردیف. اب یہ جو 4 کویسچن میں نے آپ کو بتائے ہیں انہی چاروں کو آپ نے لکھ کر مجھے واٹس اپ کرنا ہے. میں اپنا واٹس اپ نمبر لکھ دیتا ہوں 0300 338 1283. بیٹا جی یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے جس پہ آپ مجھے یہ دی گئی اسائنمنٹ سینڈ کریں گے. اور بیٹا آئی کائنڈلی ریکویسٹ ٹو یو کہ آپ اپنی اٹینڈنس کو، اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے، ورنہ ہمارا آن لائن کلاسز کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. ایک بار پھر میں آپ کی آسانی کے لیے آج کا جو کلاس ورک ہے اس کو بتائے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں. 4 سوال ہیں جن کے آپ نے جواب سینڈ کرنے ہیں. میں ہر ایک کے جواب آپ کو بتا چکا ہوں. ایک بار پھر سوال ریوائز کیے دیتا ہوں جو آج کا آپ کا کلاس ورک ہے. فراق گورکھ پوری کی شامل نصاب غزل ان کے کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ دوسرا سوال شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا ہے؟ تیسرا سوال شاعر کو کسی کی یاد کتنے عرصے سے نہیں آئی؟ چوتھا اور آخری سوال شعری اصطلاحات کے حوالے سے اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ یہ بیٹا ہمارا آج کا ہو گیا کلاس ورک جو مجھے آپ واٹس اپ کریں گے. میں نے اپنا واٹس اپ نمبر بھی لکھ دیا ہے.
آنسرس کویسچن میں نے 4 سے 5 مرتبہ بیٹا ریوائز کیے دیتی ہیں. انشاءاللہ کل نئی اسائنمنٹ کے ساتھ، اگلی اسائنمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ. خدا حافظ.